کہ ہمارے ہمسایہ ملک جس میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ چکے ہوں گے، میں انڈیا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 4 دنوں سے وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کو بار بار یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ملک سے نکلیں۔ مودی سرکار، یہ آپ کا باپ کا حکومت ہے یا آپ کی باپ کی ملک ہے یہ؟ اور ہمارے بھائیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک سے نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ خدا نخواستہ ہمارے مسلمان بھائی تو بھارت سے نکلیں گے نہیں، اگر پھر بھی نکلیں گے تو اپنے ساتھ تاج محل بھی لائیں گے، آگرہ بھی لائیں گے، لال قلعہ بھی پاکستان لائیں گے۔ مودی سرکار، تیرے پاس بچے گا کیا؟ تیرے پاس وہ ٹوٹی پھوٹی مندر بچے گی اور کچھ مورتیاں بچ جائے گی، رہ جائے گا کیا؟ ابھی بتا، ابھی صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ سارے مسلمان کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو تنگ نہیں کرے انڈیا میں۔ یہ ملک پاکستان بھی مسلمانوں کا ہے، انڈیا بھی مسلمانوں کا ہے۔ میں دلیل سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ کہ جب مسلمان مر جاتا ہے، جینا مرنا تو انڈیا میں ہے، انڈیا کے مسلمانوں کا۔ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کا تدفین کے لیے اس کی قبر کھودی جاتی ہے، 3 گز زمین اس کو مل جاتا ہے اسی سرزمین پہ، انڈیا پہ۔ آپ جب مر جاتے ہو تو جل کر کے راکھ ہو کر کے فضا میں اڑ جاتے ہو۔ بتاؤ ابھی کس کا ہے انڈیا؟ مسلمانوں کا ہے کہ آپ کا ہے؟ انڈیا میں جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا جائے، یہ ہماری سلامتی کونسل سے بھی وہ انتظار بار بار ان کو، ابھی کل نہیں پرسوں کچھ مسلمانوں کو وہاں اس بات پہ ذبح کر دیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے سب اس پرچم، اعلانی پرچم، پاکستان کی پرچم کو وہاں پہ لہرایا تھا۔ لہذا یہ چیزوں کو روک دینا چاہیے۔ اس کے بعد میں پاک فوج کے شہداء کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے جوانوں نے ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے جو قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، ہم ان کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مشرق اور مغرب میں اسلام کے لیے اللہ پاک نے اگر ایک چٹان بنائی ہے تو اس چٹان کا نام اللہ پاک نے وہ صورت میں ہمیں دی ہے جو ریاست حکومت پاکستان ہے۔ اور دوسری بات، 1947 سے لے کر کے 1971 تک اسرائیل نے بہت سے کوششیں کی ہے پاکستان کو ختم کرنے میں، یہاں تک کہ یہ میپ بھی بن گیا کہ بلوچستان کو کسے ہٹائیں گے، زمین کے ہستی سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن نہیں، اس طرح نہ ہم انہیں دیں گے نہ ان کو دیں گے۔ 1947 سے لے کر کے 71 تک جتنا وقت بھی گزرا ہے، اس میں اسرائیل نے اور بہت سی امریکہ اور ان کی راہ کی انٹیلیجنسوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں ان کو ختم کرنے میں، لیکن ابھی تک آپ کے سامنے پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لیکن ایک بات ہو رہی ہے میرے دوستو، جب ہم نے یعنی پاکستان نے سوویت یونین سے پنگا لیا تو اس ٹائم بھی لوگوں کا کہنا یہی تھا، یعنی ان لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، لیکن پاکستان ابھی تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔